جانشین شیخ التفسیر امام الہدا قطب العالم حضرت اقدس مولانا محمد عبید اللہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ 1968 میں مجلس آئے کریمہ کا آغاز ابتدا کی اور افتتاح فرما. ایک رات حضرت بابا لاہور لاہور کے مالک، لاہور کے سب سے بڑے قطب غوث وقت حضرت اقدس حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا جب جمعرات کو چاند کی پہلی جمعرات کو شیراوالا میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو یہاں سے انوار الہی کے نور اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان سے اللہ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے شیراوالا پر. تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف المحجوب نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس جمعرات کو میں بھی شیراوالا آؤں. لیکن تقدیر حائل ہے اہل اللہ کی ارواح اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کبھی کبھی کہیں کہیں حاضر ہو سکتی اور کبھی اللہ پاک ان کو جس میں مثالی عطا فرماتے ہیں. روح تو سفر کر سکتی ہے بإذن اللہ، لیکن کبھی کبھی ان حضرات کی شکل ان کی دنیاوی شکل سے بھی مل جاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہمارے حضرت جمعہ پڑھا کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے اور کئی ساتھی جو سال حج کرنے گئے ہوتے وہ آ کے بتاتے کہ حضرت کی زیارت ہمیں مینا میں ہوئی، کوئی کہتا مزدلفہ میں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اہل اللہ کو کبھی کبھی اس کرم سے متمتع فرماتے. صاحبوں، جب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی تو حضرت نے فرمایا لاہور کے لوگ بڑے پریشان ہیں،
اور یہاں پر کالے جادو کے اثرات بہت زیادہ. یہ 67 کی بات فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ کے قادریہ سلسلے میں آیت کریمہ کا ایک عمل ہے، اس کا آغاز کریں، اپنے بزرگوں سے اجازت لیں. چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دین پور شریف کا سفر فرمایا اور حضرت اقدس مولانا میاں عبد الحادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام العالیہ تھے، راس الاقطیہ تھے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی تھے، ان سے اجازت لے کر مجلس آیت کریمہ کا آغاز ہے. ابتداء حضرت نے فرمایا کہ رات کے 1 بجے شروع ہو. چنانچہ مجلس ذکر کے بعد ابتداء حضرت نے اجازت دی کہ 21 لوگ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے اور 3 ساتھی پیچھے بیٹھے رہیں گے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ساتھی اٹھ کر جائے گا اور دوسرا ساتھی اس کی جگہ لے لے گا. ہم رات کو سردیوں کی راتوں میں ایک بہت دیر سے بچتے ہیں. رات 1 بجے آیت کریمہ کی مجلس شروع ہوتی اور اذان فجر تلک ہم 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھ لیتے. پھر ہمارے حضرت 17-18 منٹ کی رقت آمیز قبولیت سے لبریز دعا فرماتے اور سلام پھیرتے ہی ہم آیت کریمہ کی آخری درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہی ہم فجر کی سنتیں پڑھ لیتے اور دعا حق کے خاتمے پر فوراً فجر کی جماعت شروع ہو جاتی. فجر کی نماز ہمارے حضرت پڑھاتے اور فجر کے بعد پھر اشراق تک 1.5 گھنٹہ لمبی دعا ہو. اللہ نے ان دلوں کو، ان زبانوں کو، ان دلوں کو، ان دلوں کو قبول فرمایا. تو فرمایا محترم اسی دوران جب یہ سلسلہ قادریہ راشدیہ کا خصوصی نظام چل رہا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حکم سے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا مفتی محمود اور جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی کو قومی اسمبلی سے اٹھا کر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے
اسمبلی سے باہر ہیں۔ جب مفتی محمود صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کے حکم سے اسمبلی سے باہر پھینکا گیا تو ہمارے حضرت نے فرمایا ہم اپنے بزرگوں کی بے ادبی کا بدلہ لیں، ہم اپنے بزرگوں کی بے ادبی کا۔ اس رات حضرت نے پوری جماعت کو آیت کریمہ پڑھنے کی اجازت دی، اور جو مجلس آیت کریمہ 6-7 گھنٹے میں مکمل ہوتی تھی وہ 10-15 منٹ میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے حضرت نے پوری امت کے لیے دعا فرمائی، اور بھٹو کے لیے جب بات آئی تو حضرت نے یوں کر کے بد دعا فرمائی۔ اس کے بعد تیزی سے منظر بدلا، اور ذوالفقار علی بھٹو جس چیز میں قصوروار نہ تھے اس میں قصوروار ٹھہرا دیے گئے۔ اور جب ہم نے صبح حضرت رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے، تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک صدا کھینچی اور فرمایا نہ تم صدمے ہمیں دیتے۔ میں اطلاع دینے گیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، تو حضرت نے فرمایا نہ صدمے تم ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ نہ صدمے تم ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستا، نہ یوں رسوائیاں۔ میرے محترم دوستو، یہ آیے کریمہ ایسی طاقتور تاثیر والی چیز ہے کہ اکابرین قادریہ کے مزاج کے موافق جب ان پابندیوں کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے شیخ طریقت کی رہنمائی میں اور ذاتی نگرانی میں، پھر اس کے اثرات ہوئے۔ پاکستان کے ایک بڑے قبائلی رہنما تھے جناب اکبر خان بگٹی۔ اکبر خان بگٹی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو پھانسی پہ چڑھانے کا حکم دے دیا، اور ان کی رحم کی اپیل بھی خارج ہو گئی۔ تو خان اکبر بگٹی کی والدہ ہمشیرہ نے ہمارے حضرت کے خلیفہ مجاز اور حضرت کے شاگرد اور حضرت کے مرید خاص جو کوئٹہ شہر میں مقیم تھے، ان کی خدمت میں بڑے پردے سے، بڑے غیر نمایاں طریقے سے حاضر ہو کے کہا کہ اگر اکبر بگٹی کو پھانسی ہو گئی تو بگٹی قبائل ہماری عصمتیں تاراج کر دیں گے، اس لیے کہ بگٹیوں میں آپس کی جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے
ہمیں کوئی زندہ نہیں چھوڑے. ہمارے حضرت نے فرمایا مولانا عز محمد جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد کے والد تھے، مولانا عز محمد نے ٹیلی فون پر حضرت سے نواب اکبر خان مفتی کی والدہ کی فریاد پیش کی. حضرت نے فرمایا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے سلسلہ قادریہ میں آیت کریمہ کی اجازت دو بدو چہرہ بہ چہرہ دی جاتی ہے. وہ بیٹیاں کوئٹہ سے لاہور نہیں آ سکتی تو میں خود کوئٹہ آؤں گا. چنانچہ دوسرے دن، اس زمانے میں لاہور سے کوئٹہ جہاز ہفتے میں ایک دن جاتا تھا. حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ تشریف لے گئے. حضرت مولانا عز محمد صاحب حافظ حسین احمد صاحب کے والد کی خدمت، وہ بچیاں اور نواب اکبر خان مفتی کی والدہ حاضر ہوئی پردے میں. حضرت نے ان کو وظیفہ کرنے کی اجازت دی. حضرت نے فرمایا بیٹا اگر 12 دن 12,000 مرتبہ آپ 12 عورتوں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اکبر خان پھانسی کے پھندے سے واپس آ جائے. چنانچہ ان عورتوں نے انتہائی محنت کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا. ابھی انہوں نے وظیفہ ایک دن پڑھا تھا اور حضرت کوئٹہ میں مقیم تھے. حضرت نے فرمایا یہ بچیاں جو رزق کھا کے وظیفہ پڑھ رہی ہیں وہ رزق حلال نہیں. چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر خانے دین پور شریف سے حلال کا آٹا، حلال کے چاول، حلال کی دال منگوا کے دی اور انہوں نے وہ کھائی اور وظیفہ پڑھ دی. جب 11واں دن ہوا تو جیل کے حکام نے پیغام بھیجا کہ کل صبح 5 بجے نواب اکبر خان مفتی کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. اس کی والدہ اور بہنیں اور جو چچا آخری ملاقات پھانسی کے مجرم سے کرنا چاہیں وہ شام کو 4 بجے آ جائیں. یہ سب لوگ جیل گئے اور دھاڑے مار کے روتے ہوئے واپس آ گئے. صبح جیل کا قانون یہ تھا کہ فجر کے وقت پھانسی دی جاتی تھی اور سورج نکلنے سے پہلے اس کے گھر اس کی لاش پہنچ جایا کرتی. یہ سب لوگ جلدی سو گئے کہ کل تو موت کا دن ہے. صبح ہم نے جیل سے لاش وصول کرنی. حافظ حسین احمد صاحب کے والد حضرت مولانا عاشق محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسلی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے عشاء کے بعد اور فرمایا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے حضرت نے کچھ کہا ہو اور وہ غلط ہوا. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے حضرت نے کچھ کہا ہو اور اس کے خلاف ہوا. چنانچہ
نواب اکبر مفتی کی والدہ صبح 4 بجے اپنے بیٹے کی آواز سن کے ان پہ کب کبھی تاری ہوئی. انہوں نے سمجھا کہ اکبر خان مفتی کو پھانسی لگ گئی ہے اور اس کی روح گھر میں آ گئی ہے اور اس کی روح مجھے پکار رہی ہے. جب یہ تصور ہو کہ روح مجھے بلا رہی ہے تو ہر آدمی کا پتا پانی ہو جاتا. ایک بہن نے بھی اکبر خان مفتی کی آواز سنی. اس نے کہا دروازے بند کر دو، یہ اکبر خان کی روح یا بدروح آ گئی. اس نے کہا نہیں نہیں کھولو، میں ہی تمہارا بھائی ہوں اور میں زندہ ہوں. اس کی ماں تو شادی مرگ سے بے حال ہو گئی. اس نے کہا کہ ابھی 1 بجے کراچی میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا ہے اور اس نے کہا ہے جتنے بھی پھانسی کے مجرم ہیں میں سب کو رہا کرتا ہوں تاکہ پھانسی پہ چڑھنے والے بچ جائیں گے تو دعا کریں گے اور میں اس قدم میں کامیاب ہوں. تو اکبر خان مفتی بھی ایوب خان کی دعا لینے کے سلسلے میں موت کی بجائے زندگی کی طرف آ گئے. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پہلی مرتبہ اقتدار سے الگ کیا گیا تو وہ بہت روئی. اس زمانے میں اکبر خان مفتی کی ہمشیرہ ایک بلوچ سردار شیرباز خان مزاری کی بیوی. شیرباز خان مزاری اور ان کی اہلیہ جو نواب اکبر مفتی کی بہن تھی بے نظیر سے اقتدار چھننے پر تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے. انہوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میرا بھائی موت سے زندگی کی طرف حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں سے آیا. تو بے نظیر نے کہا کہ اب حضرت مولانا احمد علی لاہوری کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے وصال کو تو 35 سال ہو گئے. انہوں نے کہا ان کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے لیکن ان کی خانقاہ زندہ ہے. میں عشاء کے بعد گھر جا چکا تھا. بی بی صاحبہ فاروق خان لغاری اور 1-2 اور حضرات کے ساتھ یہاں تشریف لائیں تو ہمارے سیکرٹری جناب مرحوم ظہیر میر صاحب سے ملی. انہوں نے کہا وہ تو اب آپ کو صبح ملیں گے، وہ تو بغیر وقت کے تو کسی کو ملتے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر بلا بھی لیں ان کا دل نہ چاہے تو بھی نہیں ملیں گے. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا بس جمعرات کو وہ آئیں گے، آپ آ جائیے تو مل لیں گے.
محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ مولانا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں ان کی والدہ کے پاس بیٹھتی ہوں۔ ہمارے اماں جی کو کسی نے کہا کہ بے نظیر بھٹو آئی ہیں، انہوں نے کہا بس دروازہ بند کر دو، ہم ایسی عورتوں کو گھر نہیں بلاتے۔ تو جب بی بی صاحبہ نے یہ سنا تو واپس گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ ہم اتفاق سے کہیں سے واپس آئے تو میں نے دیکھا بی بی صاحبہ ہیں، انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ میں نے کہا انشاءاللہ یہ عمل ہے اور یہ تعویذ ہے، آپ شروع کیجئے۔ یقین جانیے بے نظیر عزم کی سچی تھی، جیسے میں نے بتایا، جیسے کہا اس نے ویسے پڑھا، اور اللہ نے اس کو دوسری مرتبہ بھی وزیر اعظم بنا دیا اور اس کے خاوند کو رہائی بھی ملی۔ تو یہ آیہ کریمہ بہت عجیب چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبی الثقلین، آپ انسانوں کی جانب بھی پیغمبر ہیں اور جنات کی جانب بھی پیغمبر۔ اور یہ امت بھی دو طرح کے ہیں، کچھ اولیاء انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور کچھ اولیاء کرام جنات اور انسانوں دونوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ جنات کی ایک جماعت ہمارے مہمان خانے میں مہمانوں کا بدن دبانے کے لیے ہر وقت موجود رہتے۔ ایک رات 1972 میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جلسے سے واپس تشریف لائے تو ہمارے سید سلمان گیلانی صاحب بھی ہمارے حضرت کے ساتھ، حضرت اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور شاہ صاحب سے فرمایا آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہو۔ تو وہ جنات کی جماعت ان کی خدمت کرتی رہی، یہ سمجھے پتہ نہیں مجھے کوئی دبا رہا ہے، یہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے گئے، وہاں انہوں نے اور ان کی خدمت شروع کی تو یہ گھبرا گئے، اور وہ ان جماعت کی دوستی ان سے اب بھی برقرار۔ ان کی والدہ مرحومہ گزشتہ دنوں قضاء الہی سے انتقال فرما گئی۔ میں دوسری مرتبہ ان کے دولت خانے پہ گیا۔ پہلی مرتبہ ان کے والد گرامی حضرت سید امین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ ان کی والدہ محترمہ کے وصال پر اظہار تعزیت۔ تو جب میں تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا تو حضرت شاہ صاحب باہر دروازے پہ کھڑے ہمارے منتظر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیرہ والے کے وہ دوست بھی موجود۔ انسانوں کی زندگیاں چند سال ہوتی ہیں اور جنات کی ہزاروں سال۔ ان میں جو اچھے ہوتے ہیں وہ بہت بیبے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لب لباب محسن میری معروضات کا یہ ہے کہ آیہ کریمہ وہ کلام ربانی ہے کہ بدون اذن، بغیر اجازت نہ پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن ساتھ اجازت کے خاص طریقے سے اس کے پڑھنے کو معمول بنایا جائے
تو بہت سی رکاوٹیں، پریشانیاں، پشیمانیاں چلی جاتی ہیں۔ بہرحال دعا کرتے ہیں حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کو قبول فرمائے۔ رب الباب عرض کرنے سے پہلے مجھے ایک واقعہ بھٹو صاحب کا اور یاد آ رہا ہے۔ پاکستان کی 1.25 لاکھ فوج بھارت کے قبضے میں اور ہمارے تمام سیاسی لیڈر پریشان تھے کہ پاکستانیوں کو، افواج پاکستان کے 50-60 ہزار فوجیوں کو بھارت کی قید سے کیسے رہائی ملے۔ تو اس زمانے میں پاکستان کے وزیر اطلاعات تھے نواب زادہ جنرل شیر علی خان، جو اس زمانے کے صدر آغا محمد یحییٰ خان کے وزیر اطلاعات۔ تو نواب زادہ جنرل شیر علی خان نے کہا کہ میری والدہ ہر جمعرات کو شیرہ والے جاتی۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ مولانا عبید اللہ انور جہاں آپ کی والدہ جاتی ہیں، میرا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں جب پیدا ہوا تو مولانا عبید اللہ انور کے والد کے مرشد حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میرے والد سر شاہ نواز بھٹو مجھے گڑتی دلوانے کے لیے لے کے گئے۔ میری گڑتی امروٹ شریف سے مجھے حاصل اور میں سن 73 کے آئین کے لیے 2 دفعہ اپنے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ شیرہ والا جا چکا ہوں۔ تم جاؤ اور حضرت سے پوچھو کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا نہیں، بھٹو کے آنے سے جو بدنامی ہوگی وہ میں کس کس کو بتاتا پھروں گا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے۔ لوگ کہیں گے مولوی بک گیا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے مولوی بک گیا، بھٹو صاحب کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ طے ہوا کہ ہمارے حضرت مری کے جی پی او کے سامنے ایک مسجد ہے، اس مسجد سے مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں گے تو بھٹو صاحب بھی بازار میں آ جائیں گے اور وہیں کھڑے کھڑے حضرت سے 15 منٹ کی ملاقات۔ چنانچہ ہمارے حضرت بھی مری تشریف لے گئے، بھٹو صاحب بھی وہاں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل شملہ جا رہا ہوں بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے مذاکرات کے لیے۔ حضرت نے فرمایا یہ تعویذ اپنے دائیں بازو میں باندھیے، یہ پڑھتے جائیے، اور فرمایا فقراء کی ایک جماعت کو میں آج ہی یہی مری کے قریب ایک جگہ ہے لنگر کسی میں بٹھا دوں گا، وہ ذکر کرتی رہے گی اور جب تک آپ کامیاب ہو کے نہیں لوٹیں گے وہ جماعت ذکر کرتی رہے گی۔ ہمارے حضرت نے دعا فرمائی اور بھٹو صاحب اعتماد کے ساتھ گئے، اور اللہ نے اسی آیت کریمہ کی برکت سے پاکستان کے 1.25 لاکھ فوجیوں کو اور سویلین کو بھارت کی قید سے باعزت رہائی نصیب۔ ہمارا دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا